بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا ہمارے اسلامیات کی بک کا صفحہ نمبر 59 آپ نے اوپر کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و محبت۔ 59 صفحہ نمبر۔ اب تو میرے کو یہ بھی نہیں ہے، اب تو کلاس 8 ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت و اطاعت لیسن کا مین پوائنٹ ہے بیٹا، اور پہلے اس کی ریڈنگ کریں گے، پھر اس کے ساتھ ہے جس کی وضاحت ہے وہ انشاءاللہ کرتے جائیں گے۔ انسان جب بھی اپنے وجود اور کائنات کی انگنت مظاہر پر غور کرتا ہے تو اسے یہ دریافت کرنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی کہ کوئی قدرت رکھنے اور پرورش کرنے اور حکمت و دانائی والی ذات ضرور موجود ہے، جو ان تمام حکمران جو ان تمام پر حکمران ہے اور انہیں قوت عطا کر رہی ہے۔ بیٹا یہ میک اپنے بند رکھیں۔ اور بڑھنے کی ان کو صلاحیت بخش رہی ہے، یہ کہ وہ قدیر ہے، خالق ہے، رب ہے، حکیم ہے بھی ہے۔ اس قدر وسیع کائنات کو حکمت سے چلا رہا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ جب ایک کرسی، ایک میز اور ایک مٹی کا پیالہ بھی بغیر کسی بنانے والے کے تیار نہیں ہوتا تو یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند اور یہ سورج، یہ انسان اور اس کی وجود میں یہ بے شمار قوتیں بھی تو کسی خالق کی قدرت، رحمت اور حکمت سے پیدا ہوئی ہیں۔ یہ قدرت اور حکمت اس کے وجود کے لیے دلیل بھی ہے اور اس کو کرنے کی صلاحیت بھی، تسلیم کرنے کی حیات انسانی اور وجود کائنات کا درست ادراک بھی حاصل ہوتا ہے۔ یہ قدرت اور حکمت اس کے وجود اور اس کے وجود کے لیے دلیل بھی ہے، اور اس کے تسلیم کرنے سے حیات انسانی اور وجود کائنات کا درست ادراک بھی حاصل ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جس کی تخلیق کے جلوے ہر جگہ نمایاں ہیں۔ انسان کی عظمت اسی میں ہے کہ وہ اپنے خالق کو تسلیم کرے، اس کی محبت میں سرشار رہے اور اس کے احکام پر عمل کرے۔ قرآن مجید نے اس جانب اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا۔ اب عبادت اور بندگی کا تقاضا ہے کہ پیدا اس نے کیا ہے تو حکم بھی اس کا مانا جائے، آنکھ اس نے دی ہے تو اس کی رضا کے مطابق دیکھا جائے، کان اس نے دیے ہیں تو اس کے فرمان کے مطابق ان سے سننے کی عادت ڈالو، سوچنے کی قوت اس پروردگار کی ہی کی عطا کردہ ہے تو ہر لمحہ اس کی ذات اور قدرت اور اس کے احکام پر غور کرو۔ جی بیٹا یہ آج کے اس پیرے میں جو چیز وضاحت کی ہے میں ساتھ ساتھ آپ کو وضاحت کرتا جاؤں۔ سب سے پہلی بات تو ہے کہ انسان کو اس پیرے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جس اللہ نے انسان کو خود اور اس کا وجود بنایا ہے، اور وجود میں انسان کے اگر لیا جائے تو کافی چیزیں شامل ہیں، گویا کہ پورے جسم کا ڈھانچہ جو ہے اس کو ایک مکمل طور پہ لیا جائے تو کائنات کا جو خالق ہے، مالک اللہ کی ذات ہے، اس نے بنایا۔ اور اگر اس وجود کے ایک ایک چیز کو لیا جائے تو اس میں پھر انسان وضاحت کرتا جائے، زبان بولنے والی اللہ نے دی ہے تو اس کے حکم کے مطابق بولنا چاہیے۔ میچ کتنے بجے لگنا ہے؟
चल ठीक है। जी बेटा, इसमें जारी था कि इंसान को अगर वजूद अल्लाह ने दिया है तो उसके हुक्म के मुताबिक ही इसको इस्तेमाल किया जाए, ये बात जारी थी। तो उसमें यह चीज़ था कि इंसान अगर अपने जिस्म की तरफ देखे तो आंखें रब्बुल आलमीन ने दी है, सलाहियत देखने की बख्शी है, तो उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के उस हुक्म के मुताबिक ही इसको इस्तेमाल करे। और आँख की कदर उस आदमी के पास है जिसके पास आंखें नहीं हैं। वो नबीना है तो उसको पूछें कि आंखें की कदर क्या होती है। इस तरह सुनने के लिए समात कान अता किए हैं, तो इन कानों में अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ही सुना जाए, और जिन चीज़ों से मना किया गया है उस चीज़ को ना सुना जाए। और कानों की अहमियत उस आदमी से पूछी जाए जिसको कानों में समात कम है, सुनाई ऊंची देता है या बिल्कुल ही सुनाई नहीं देता, फिर वो आपसे बताएगा कि कानों की कितनी बड़ी अहमियत है। इस तरह ज़बान बोलने वाली जो है, इसको हक और सच के ऊपर बोला जाए और जो हुक्म दिया है उसके मुताबिक बोला जाए, अच्छी चीज़ें इससे निकाली जाएं, बुरी चीज़ से रोका जाए। और ज़बान की कदर उस आदमी के पास है जो गूंगा है, जिससे बोला नहीं जाता, फिर उससे कदर उसकी पूछी जाए कि क्या इसकी कदर है। और इस तरह जिस्म के पूरे आज़ा को अगर आदमी एक एक ले ले तो हर चीज़ का इंसान हिसाब व किताब लगाए, तो इंसान को इसमें बहुत बड़ी अल्लाह की नेमतें नजर आएंगी जो अल्लाह ताला ने इंसान के ऊपर शर्फ अता फरमाया है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इंसान को अल्लाह ताला के इन नेमतों की कदर करनी चाहिए। अगर कोई आदमी इंसान देखे ना कि उसको जो आपको नेमतें मिली हैं उसके पास नहीं है, तो फरमाया कि फिर आदमी को अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आतानी मा हाज़ा, या अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफानी। तो ये चीज़ें इंसान जब अपने ज़बान पे लेकर आता है तो फिर उस वक़्त अल्लाह का शुक्रिया अदा होता है। और इस तरह अगले पैरे में ये चीज़ समझाई गई है कि जो खालिक इंसान को पैदा करता है, जिसने परवरिश की है, और पैदा करना फिर उसके बाद परवरिश करना, ये एक अलग अलग चीज़ है। इंसान को बनाया है, उसकी ज़रूरियात भी तमाम मुहैया कर दी हैं, और इस तरह हिकमत और दनाई के साथ बनाया है कि जो इंसान के वजूद में जहाँ जगह चीज़ें मुनासब थी वहाँ बनाई हैं, और जहाँ इंसान खूबसूरत लगता था उन चीज़ों को अल्लाह ताला ने वहाँ वहाँ इंसान के लिए फिट किया है। और सूरह 3 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को बावर करवाने के लिए कहा, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वत्तीनि वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहादल बलदिल आमीन लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरत में 5 कस्में उठाने के बाद फिर इंसान को एहसास दिलवाया कि इंसान, अल्लाह की कसम मैं इंसान को सबसे अच्छा बनाया है, सबसे खूबसूरत बनाया है, सबसे आला बनाया है। तो गोया कि सारी मखलूक़ात में जो खूबसूरती और अच्छाई इंसान को मिली है वो किसी और को नहीं मिली। तो इसलिए इंसान को कुछ खूबसूरती और अच्छाई मिली है तो उसके मुताबिक ही इंसान को अपने आप को बावर करवाना चाहिए। तो इसमें ये चीज़ इंसान को ये चीज़ बताई गई है कि इंसान, तुझे अल्लाह ने बनाया है और किस मकसद के तहत बनाया है, इसका भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह बकरा की आयत नंबर 21 और इससे इसी लेसन में आप पढ़ेंगे तो आयत लिखी है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहन्नास सुअबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम। ए ईमान वालो, ए लोगो, इबुदू इबादत करो, नमाज पढ़ो, दीगर इबादत करो, रब्बकुम अपने रब की, अल्लज़ी खलक़कुम जिस अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है। तो गोया के जिस मालिक और खालिक ने हमें पैदा किया है तो इबादत का भी हकदार वही है, हमें उसी की ही इबादत करनी चाहिए, उसी के सामने ही सजदारेज़ होना चाहिए, उसकी हुक्म की तामील में 5 नमाज़ों का एहतमाम करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये 5 नमाज़ें मोमिनों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर फ़र्ज़ करार दे दी गई हैं। और अल्लाह की बंदगी का वाहद और बेहतरीन ज़रिया नमाज है।
قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ایمان والو تمہارے اوپر نماز فرض کر دی گئی ہے، تو اس لیے نماز اگر فرض ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس رب العالمین کی بندگی کا حق ادا کرتے ہوئے پانچوں نمازوں کا اہتمام کریں۔ اور نماز کی اہمیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح باور کروائی، فرمایا کہ کل قیامت والے دن جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو حساب و کتاب شروع ہوگا، تو اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، اور پہلا حساب، پہلا کویسچن، پہلا پیپر، پہلا مضمون، پہلا سوال یہ ہوگا کہ اے میرے بندے میں تجھے نماز کا حکم دیا تھا، کیا تو نمازیں پڑھتا رہا ہے؟ اور اگر آدمی کا جواب وہاں مثبت ہوگا اور ہاں میں جواب ہوگا، یس میں جواب ہوگا، تو پھر اس وقت سارے معاملات آسان ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین نماز کا اگر کمپلیٹ سوال کا جواب دے دیا، باقی ویسے ہی رفع دفع کر دے۔ اور اگر انسان کا وَإِنْ صَالُحَتْ صَالُحَ كُلُّهَا وَإِنْ أَفْسَدَتْ، فرمایا کہ اگر انسان کے اس نماز والے سوال میں انسان کامیاب ہو جائے گا تو پھر باقی معاملات بھی آسان ہو جائیں گے، اور اگر نماز والے معاملات میں انسان فیل ہو گیا پھر باقی معاملات میں بھی انسان پریشان ہو جائے گا۔ تو میرا بات کہنے کا مقصد ہے کہ ہم نماز کو بہت اہمیت دیں۔ تو اسی سبق میں بھی یہ چیز دی گئی ہے کہ اے لوگو عبادت کرو اس اللہ کی جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ جب ہم دنیا میں موجود نہیں تھے ہمارا نام و نشان نہیں تھا، جب ہم دنیا میں آئے ہیں تو کسی ذات نے بھیجا ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، اور ہمارے وجود میں جو نعمتیں اتنی ہیں وہ بھی اللہ کی عطا کی ہیں، اور ہمارے گرد و نواح دیکھا جائے تو بے شمار نعمتیں، کچھ ہم کھاتے ہیں، کچھ پیتے ہیں، کچھ دیکھتے ہیں، کچھ ہم پہنتے ہیں، کچھ ہم سیر و تفریح کرتے ہیں، کسی کو ہم استعمال کرتے ہیں، کسی کو ہم ضائع کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بیٹا اللہ کی عطا کی ہیں۔ اس اللہ نے عطا کرنے کے بعد تقاضا یہ کیا ہے کہ اے لوگو میری ہی عبادت کرو، اور مقصد بھی بیان کر دیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہی مقصد ہونا چاہیے۔ یہ دیکھیں نا بیٹا، یہ لائٹ لگی ہے کمرے میں، یہ روشنی کے مقصد کے لیے ہے، تو ہم روشنی چاہنے کے لیے ضرورت ہوتا ہے تو ہم بٹن چلا دیتے ہیں تو روشنی ہو جاتی ہے۔ یہ لیپ ٹاپ یا یہ موبائل یا اس طرح یہ آپ کا کمپیوٹر یہ ہے، یہ جس ضرورت کے لیے تحت بنا ہے کہ آج کے آپ کے لیے آسانی ہے کہ آپ اس میں کلاس پڑھ رہے ہیں، تو ہم اس کو ضرورت کے تحت جس مقصد کے تحت بنایا ہے اس کے لیے استعمال کریں گے تو ہمارے لیے فائدہ ہے۔ اس طرح جو بھی دیگر دنیاوی چیزیں ہیں جس مقصد کے لیے بنی ہیں اس کا اس اعتبار سے مقصد ادا کیا جائے اور نکالا جائے تو وہ صحیح سلامت چلتی رہیں گی۔ اگر اس کو غیر مقصد کے لیے استعمال کریں تو وہ نقصان چیز کا بھی ہوگا اور ہمیں فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے جو انسان کو بنایا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ عبادت بھی پھر سارا دن نہیں، 24 گھنٹے نہیں دے دی، بلکہ مخصوص ٹائم میں دیا کہ دنیاوی کام بھی کرو، کھیل کود بھی سب کچھ شامل ہے۔ لیکن اس سے 24 گھنٹے میں اگر اندازہ لگایا جائے نماز کا تو تقریباً 40-45 منٹ بنتے ہیں 5 نمازیں پڑھنے کے لیے، اور باقی جو ہے 23 گھنٹے 15 منٹ یا پورے 23 گھنٹے لگا لیں وہ ہمارے لیے ہیں۔ اس طرح سال میں 11 مہینے ہمیں کھانے پینے کے لیے وافر آزادی دی ہے، لیکن ایک ماہ کے لیے کہا کہ یہ ٹائم سے لے کر اس ٹائم تک تم نے روزہ رکھنا ہے، کھانا پینا نہیں ہے، یہ میرا حکم ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو پھر ہم اس حکم کی عدولی کریں؟ نہیں جی، ہم نے تو اپنی من مرضی کرنی ہے، تو پھر اس کے لیے ہم خود ہی اپنا نقصان سوچیں گے۔ جس اللہ نے ہمیں ڈائری دے کے دی ہے، پیغام دے کے بھیجا ہے، شیڈول دیا ہے، طریقہ کار دیا ہے، اس طریقے کے مطابق چلیں گے تو ہمارے لیے آسانی بھی ہے، اور ہمارے دنیاوی معاملات بھی مکمل ہوں گے اور اخروی معاملات بھی مکمل ہوں گے۔ تو آج کے اس ٹاپک کا یہ پورا پلان اور پورا مقصد کہ جس اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے اس کے حکم کی تعمیل کی جائے اور اس سے ہی بڑھ چڑھ کر محبت کی جائے، اور اس کے رسول کے ساتھ ہی انسان کا
تعلق قائم ہونا چاہیے. اس میں بیٹا لیسن میں کوئی کوشچن کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. نو سر. جی اوکے بیٹا, اللہ حافظ. اللہ تعالیٰ اللہ حافظ سر. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو.